جانتے ہیں؟ ایک ایسی انوینشن جس نے فاصلوں کو سمیٹ دیا، دنیا کے مختلف کونوں ملکوں میں موجود لوگوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ لوگ اپنے پیغامات تحریری حالت کے بجائے آواز کے ذریعے پہنچانے لگے، اپنے پیاروں سے کروڑوں میل کے فاصلے پر ہونے کے باوجود بھی ان کی آواز سے اپنی سماعت معطر کر پائے، اور یہ ایجاد اس دنیا کے گلوبل ولیج میں تبدیل ہونے والی پہلی کڑی ثابت ہوئی۔ یہ 1876 کا ایک دن تھا۔ بورڈنگ ہاؤس کی دوسری منزل پر ایک شخص زمین پہ بے شمار تار بکھرائے ایک عجیب بھدا سا آلہ ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا، اور بار بار اس آلے پر ایک جملہ بولے جا رہا تھا، مسٹر واٹسن کم ہیئر آئی واننا سی یو۔ اسی اثنا میں گراؤنڈ فلور پہ موجود ایک دوسرا شخص اپنے ہاتھ میں اسی نوعیت کے آلے کو بے انتہا خوشی کے جذبات میں زمین پہ پھینکتا ہوا اوپر بھاگتا ہے، پرجوش طریقے سے چیختا ہوا، مسٹر بیل آپ کا تجربہ کامیاب ہو گیا، آپ نے جو کہا میں نے بالکل صاف سنا، آپ نے کہا ادھر آؤ مجھے تم سے کام ہے۔ اس کی یہ بات سن کر تاروں میں الجھے شخص کے چہرے پر اطمینان کی ایک لہر سی دوڑ جاتی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہتا ہے، شکر ہے مجھے اپنے کئی سالوں کی محنت کا پھل مل گیا۔ یہ دنیا کی پہلی ٹیلی فونک چیٹ تھی۔ یہ دو اشخاص الیگزینڈر گراہم بیل اور اس کا اسسٹنٹ تھامس واٹسن تھے، اور وہ آلہ جس پر ان دونوں نے بات کی آج ہم اسے ٹیلی فون کے نام سے جانتے ہیں۔ ٹیلی فون گریک لینگویج کے دو الفاظ ٹیلی یعنی دور اور فون یعنی آواز سے مل کر بنتا ہے ٹیلی فون یعنی دور کی آواز۔ اب تک کی ہر سائنسی ایجاد مختلف ایولیوشن پیریڈ سے گزری ہے، یعنی کہ کوئی بھی چیز اسی حالت میں ایجاد نہیں ہوئی بلکہ مختلف شکلوں طریقوں میں ڈھلتی اس مخصوص حالت تک پہنچی۔ یہی معاملہ ٹیلی فون کا بھی رہا۔ گراہم بیل کے ٹیلی فون سے بھی 100 سال پہلے گاڈفرائڈ ہوتھ نے ایک ڈیوائس ایجاد کی جسے اسپیکنگ ٹیوبز کہا جاتا تھا، بعد میں وہ میگا فون بھی کہلایا۔ 1844 میں کیپٹن جان ٹیلر نے بحری جہازوں کے لیے ایک کمیونیکیشن ڈیوائس انوینٹ کی جسے ٹیلی فون ہی کہا گیا۔ یہ 4 ایئر ہارنز پہ مشتمل ایک انسٹرومنٹ تھا جو کہ دھند میں بحری جہازوں کے ایک دوسرے سے رابطے کا ذریعہ بنتا۔ پر ہمارے آپ کے آفیسز اور گھروں پہ آج جو لینڈ لائن ٹیلی فون استعمال ہوتا ہے اس کی ایجاد کا سہرا الیگزینڈر گراہم بیل کو ہی جاتا ہے۔ گراہم بیل 1847 میں اسکاٹ لینڈ کے شہر ایڈنبرا میں پیدا ہوا۔ اس کے والد نے سماعت و گویائی سے محروم بچوں کو پڑھانے کا طریقہ دریافت کیا تھا۔ گراہم بیل نے ابتدائی تعلیم اپنے شہر سے ہی حاصل کی اور پھر ہائر اسٹڈیز کے لیے لندن چلا گیا۔ بعد میں اس نے جرمنی سے PhD کی ڈگری بھی حاصل کر لی۔ تعلیم مکمل کر کے اس نے امریکہ کے شہر بوسٹن میں ایک اسکول کھولا جس میں وہ ان بچوں کو تعلیم دیا کرتا تھا جو بول اور سن نہیں سکتے تھے۔ ان بچوں کو پڑھانے کے دوران گراہم بیل کو یہ ادراک ہوا کہ ہمارے کان میں باریک سی ایک جھلی موجود ہوتی ہے۔ آواز لہروں کی شکل میں جب اس جھلی سے ٹکراتی ہے تو ہم سن پاتے ہیں۔ پھر اپنے تجربات سے گراہم بیل اس نتیجے پہ پہنچا کہ اگر بجلی کی طاقت کو اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر کے استعمال کیا جائے تو انسان کی آواز ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائی جا سکتی ہے۔ اپنی ابتدائی ریسرچ مکمل کرنے کے بعد گراہم بیل نے بوسٹن کے ایک بورڈنگ ہاؤس کے 2 کمرے کرائے پہ لیے اور ایکسپیریمنٹس میں مصروف ہو گیا۔ اس نے اپنے کام پر مکمل توجہ دی۔ پھر کچھ ہی عرصے بعد ایک ایسا آلہ تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا جس کے ذریعے اس نے سب سے پہلی بار اپنے ساتھی واٹسن سے بات کی تھی۔ جن دنوں گراہم بیل نے ٹیلی فون ایجاد کیا، شہر میں ایک ایگزیبیشن لگی ہوئی تھی۔ گراہم بیل نے اپنا ایجاد کردہ ٹیلی فون بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے اس ایکسپو میں رکھ دیا، اور آپ کو یہ جان کر کافی حیرت ہوگی کہ کسی نے بھی اس آلے میں کوئی انٹرسٹ نہیں لیا، جس پہ گراہم بیل کافی دل برداشتہ ہوا۔ اتفاق سے ایک روز برازیل کا بادشاہ اس ایگزیبیشن میں آیا۔ جب اسے گراہم بیل کے ٹیلی فون کا علم ہوا تو اس نے ٹیلی فون ریسیور کو کان سے لگا کے گراہم بیل سے کہا کہ آپ مجھ سے کوئی بات کریں۔ جواب میں گراہم بیل نے اپنے آلے پہ شیکسپیئر کے ڈرامے سے ایک جملہ بولا تو بادشاہ نے حیرت سے چیخ کے کہا،
बिल्कुल साफ आवाज आ रही है। बादशाह ने ग्राहम बेल की तारीफ की तो उसके बाद सब लोगों ने टेलीफोन में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। इस वाकये से हमें दो बातें सीखने को मिलती हैं। एक तो ये कि हीरे की पहचान चोरी को ही होती है, और दूसरी ये कि लोग आपके टैलेंट की कदर ना भी करें तो हिम्मत ना हारे, कोशिश करते रहें, क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई दोस्तों। ग्राहम बेल जैसे ही अपने मकसद में कामयाब हुआ, कुछ और लोगों ने उसी की इजाद की कॉपी करते हुए कुछ फोन डिजाइन कर लिए और इंतहाई ढिठाई से उसे अपनी इजाद कहकर मुतारिफ करवाने लगे, जिस पर ग्राहम बेल ने उन पर अदालत में मुकदमा कर दिया और काफी अरसे अदालतों के चक्कर काटने के बाद आखिरकार वो अपनी इजाद को अपना नाम दिलवा सका। यूं सब ने तस्लीम कर लिया कि टेलीफोन का असल मौजूद ग्राहम बेल ही है। अब ग्राहम बेल ने अपने नाम से कंपनी कायम कर ली जिसमें टेलीफोन तैयार करके फरोख्त किए जाते थे। इब्तिदा में टेलीफोन बस एक सैक्सोफोन के ऊपर वाले हिस्से जैसा दिखता था जो कि एक स्टिक पे हैंग किया जाता था। शुरू में टेलीफोन आजकल की इंटरकॉम की तरह कनेक्ट होते थे, मतलब आप जहां उसका डायरेक्ट वायर जा रहा है वहीं राब्ता कर सकते थे। वक्त के साथ साथ बोलने और सुनने के लिए ईयर पीस और माउथ पीस अलग अलग हुए। फिर उसमें रिंग बेल का इजाफा किया गया और कुछ अरसे के बाद फोन को डायल नसीब हुआ। शुरू में टेलीफोन एक्सचेंज कॉल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया करते थे, पर वक्त के साथ हम डायरेक्ट कॉल भी करने लगे। टेलीफोन डिजाइन्स में भी बेशुमार तब्दीलियां आईं। डायल के बाद टच पैड फोन भी मार्केट में दस्तयाब होने लगे और फिर आया सेलुलर फोन जिसको हम मोबाइल फोन भी कहते हैं। पर मोबाइल फोन की कहानी फिर कभी आपके लिए लाएंगे। आज के लिए इतना ही। पर हाँ, आप कहाँ जा रहे हैं? आप कहीं नहीं जाइए। आप ग्राहम बेल का इजाद करदा फोन उठाइए और हमारा नंबर मिलाइए, क्योंकि मैंने आपसे आज के सवालों के जवाब पूछने हैं। सो डायल नाउ 44131280 and 448742।